نفس جو ہے وہ روح سے کیسے مختلف ہے؟ میں طالب علم کے حیثیت سے آپ سے یہ سوالات کروں، بہت بنیادی سوالات ہیں جی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں کوشش کر سکتا ہوں صحیح۔ دیکھیے، اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک آپ کی نان چینجنگ ریالٹی ہے، جو آپ کا ایسنس ہے، جو آپ کا جوہر ہے، اس کو تبدیلی واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا وجود ہے صحیح، جو ہمہ وقت تبدیلی کی زد میں ہے۔ آپ کی باڈی سائٹولوجی بتاتی ہے، یہ خلیوں کی سائنس، کہ آپ کی جسم میں خلیے اتنی تعداد میں سیلز جو ہے وہ ٹوٹتے اور نئے بنتے ہیں کہ 10 سال کے اندر آپ کا جسم ہی پرانا جسم نہیں رہتا، آپ کا وجود ہی سرے سے ایک نیا وجود ہوتا ہے۔ صحیح، یہ آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جی۔ یعنی وہ ہاتھ جس نے 10 سال پہلے کسی دستاویز کے اوپر دستخط کیے تھے، 10 سال کے بعد وہ ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ فزیکل ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ دستخط آپ کے ضرور گنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ وہ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو ایک نان چینجنگ ریالٹی ہے جو روح ہے، جو اساس ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایور چینجنگ ریالٹی ہے آپ کا وجود، جو ایک ایور چینجنگ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ بس رہا ہے۔ تو آپ بذات خود اتنی پیچیدہ چیز ہیں بحیثیت انسان، یہی تو ہے آپ کا امتیاز، یہی تو ہے آپ کا شرف کہ آپ دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہیں۔ دیکھیے، یہ ڈارونزم جو ہے یہ ماڈرن فینومینا ہے جو اب دوبارہ سے ڈائے ہو رہا ہے۔ ٹریڈیشنل جتنی فلسفیز، جتنے مذاہب آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ انسان کو کوئی حادثاتی چیز نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نفس کیسے سمجھایا جائے؟ تو یہ یوں ہی سمجھ آئے گا کہ دو اپوزٹس، ایک جو زمان اور مکان کی قید میں ہی نہیں ہے، ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس، صحیح، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو ٹائم کے اندر ہے اور اسپیس کے اندر ہے۔ یہ دو اپوزٹس جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے وائٹ اینڈ بلیک کا میٹنگ پوائنٹ ایک گرے لائن ہوتی ہے، اسی طرح جیسے پانی اور آگ دو متضاد ہیں، تو ان کے میٹنگ پوائنٹ میں ایک پاٹ ہے، ایک برتن ہوگا جی۔ تو وہ برتن اگر آپ سمجھ لیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، تو نفس وہ برتن ہے، اس کا ایک سرا ایک اپوزٹ کے ساتھ ہے اور اس کا دوسرا سرا دوسری اپوزٹ کے ساتھ ہے، اس کا ایک سرا احسن تقویم کے ساتھ ہے اور اس کا دوسرا سرا اسفل السافلین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک سرا نہ دکھائی دینے والی حقیقت کے ساتھ ہے، اس کا دوسرا سرا دکھائی دینے والی حقیقت کے ساتھ ہے، اس کا ایک سرا هو الباطن کے ساتھ جڑا ہے، اس کا دوسرا سرا هو الظاہر کے ساتھ جڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ نفس ہے۔ تو انسان جب فزیکل ورلڈ میں جیتا ہے تو اس کا جو نفس اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ نفس امارہ ہوتا ہے، صحیح، جی۔ تو اب انسان جب اپنی جرنی شروع کرتا ہے جی، اس اسفل سافلین سے احسن تقویم تک جانے کی، ٹھیک ہے، صحیح، اس گراس ریالٹی سے لے کر اس سٹل ریالٹی کی طرف جانے کی، ٹھیک ہے، اس آدمی سے جو ایک غلیظ قطرہ خون سے جنم لیا ہوا ہے، اس مقام تک پہنچنے کی جہاں پر فرشتے اس کو سجدہ کرنے پر جو ہے وہ ان کے اوپر حکم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس نفس سے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ آپ کا جو وہ شعور ہے وہ ایک حیوانی شعور ہے جی۔ اچھا، تو اکثریت لوگوں کی، اور جب میں کہتا ہوں اکثریت تو اربہا لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے،
وہ اسی کانشیس لیول میں کمفرٹ زون میں ہے، وہ اسی میں جینا اور رہنا جو ہے وہ چاہتے ہیں. لیکن پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ہائر کانشیس لیول پہ جانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کے پیچھے کیا ہے. صحیح. تو مزاج ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے جی. کچھ مزاج ایسے ہیں جو لفظ کے اوپر رک گئے. پھر کچھ مزاج ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہم معنی تو ڈھونڈیں گے. پھر کچھ آپ جیسے کریدنے والے ہوئے، انہوں نے کہا کہ معنی کے پیچھے بھی کوئی معنی ہوتا ہے. پھر کسی نے کہا کہ نہیں میں سچ ڈھونڈوں گا. پھر کوئی کہتا ہے کہ میں ریالٹی جو ہے وہ ڈھونڈوں گا. تو یہ سارے کانشیس لیول ہیں.